حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امة واحدہ وانا ربکم فاعبدون وقال تبارک وتعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال تعالی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ونبیہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ ومظہر کمالہ وابنہ الکریم وولدہ الشریف الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، آج کی یہ مختصر سی تقریر دارالعلم یوٹیوب چینل کے لیے، جدہ والوں کے لیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، 12 مختلف علماء کرام کے خطابات کو آن لائن نشر کرنے کا دارالعلم جدہ نے ارادہ کیا، اور اسی سلسلے کی آج ایک کڑی ہے جو آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تقریباً 12 مختلف علماء کرام، مشائخ عظام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا یہ دارالعلم کا ہی حصہ ہے، اور اتحاد امت کے لیے ایک انتہائی خوبصورت کوشش ہے جو دارالعلم جدہ نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ دارالعلم کی علماء کی اس فہرست کو دیکھیں گے تو امت مسلمہ کے اتحاد کا اس میں خوبصورت اظہار ہے۔ اس میں علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، میں ساروں کے نام نہیں عرض کر سکتا، بہرحال اس میں بھرپور دونوں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اتحاد امت یہ عنوان مجھے دیا گیا، اور اتحاد امت فروعی مسائل اور اتحاد امت اس عنوان پر مجھے گزارشات کے لیے دعوت دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فروعی مسائل کے حوالے سے امت کو جوڑنے کے کیسی تلقین فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، فروعی مسائل اور اتحاد امت، پہلی بات، اتحاد امت یہ ضروری کیوں ہے؟ اس کے بغیر کیوں امت ترقی نہیں کر سکتی؟ یہ پہلی بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک امت کے طور پر بنایا، حضور علیہ السلام نے ہم کو ایک امت کے طور پر اس دنیا میں چھوڑا، اور ہمارے اتحاد کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے ریزنز دیے۔ ایک تو قرآن مجید فرماتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ امت، تمہاری امت ایک امت ہے۔ حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ پاک نے امت کو ایک امت قرار دیا۔ یہ امت 2 4 5 امتیں نہیں ہیں، یہ پوری ملت اسلامیہ مل کر، اور یہ پوری دنیا کے سارے مسلمان مل کر ایک امت بنتے ہیں، اور ان کو یکتائی پر جوڑنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، ارشاد فرمایا میں تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک بنانے والا سب سے بڑا جو مرکزی عنوان ہے وہ ایک اللہ کی عبادت ہے۔ یہ ایک اللہ کی عبادت کرنا پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کو متحد قرار دیتا ہے اور متحد کر دیتا ہے۔ مسلمان متحد ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ یہ امت ایک ہے، کیوں ہے؟ اس واسطے کہ پوری امت کا رب ایک ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آگے بڑھیں، پوری امت کا رب ایک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ پاک سورۃ النساء کی ابتدائی آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ،
اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، اور وہ اللہ کون ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ پاک فرماتا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی پوری دنیا کے سارے انسانوں کا رب ایک ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے اللہ کی عبادت کرو، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلی بات یہ واضح ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے سارے انسانوں کا رب اللہ ہے، اور پھر اللہ کو جو مانتے ہیں امت مسلمہ جو قبول کرتی ہے اللہ کو، یہ امت ایک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اور پوری دنیا کے سارے انسانوں کا اب یعنی والد بھی ایک ہے۔ یہ جوڑنے کی وجوہات ہیں، یہ تم الگ الگ اس واسطے نہیں ہو کہ تم سارے کے سارے ایک کنبہ ہو، ایک خاندان ہو، ایک فیملی ہو۔ عزیزان گرامی قدر، جب فیملی ایک ہو تو پھر لڑائی کیسی، جب فیملی ایک ہو تو جھگڑا کیسا۔ اللہ بھی ایک ہے، اتحاد کا ایک بہت بڑا سبب عبادت اللہ کی ہے اسلام میں، یہ مسلمانوں کو جوڑنے کا ایک بہت بڑا سبب۔ دوسرا پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن انسان کو پیغام دیتا ہے کہ تم تمام کا اب ایک ہے، اب یعنی والد ایک ہے، رب ایک ہے، اب ایک ہے۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر نماز کا ایک خوبصورت نظام دیا، اور پھر نماز کو ادا کرنے کے لیے اجتماعیت، جماعت کی نماز رکھی۔ یہ جماعت کی نماز کیوں ہے؟ گھر میں بندہ نماز پڑھے تو بھی اللہ کی عبادت ہے، مسجد میں بندہ نماز پڑھے تو بھی اللہ کی عبادت ہے، مگر گھر کی نماز ایک نماز کا ثواب دلاتی ہے، مسجد کی نماز 27 نمازوں کا ثواب دلاتی ہے۔ عزیز دوستو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ گھر کی نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر اور مسجد کی نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گھر کی نماز وحدت کو ظاہر کرتی ہے، اور مسجد کی نماز اجتماعیت کو ظاہر کرتی ہے، مسلمانوں کے جمع ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اس کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اور نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے اسلام کی یکتائیت، عبادت ایک اللہ کی، اور اب ایک ہے، پوری دنیا کے سارے انسانوں کا باپ ایک ہے، خاندان ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، کنبہ ایک ہے، یہ الگ نہیں ہے۔ عزیز دوستو، رنگ الگ ہے، نسل الگ ہے، خاندان ظاہری طور پر الگ نظر آتا ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ سارے کے سارے انسان ایک ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں میسیج دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادت میں اجتماعیت کو پیش نظر رکھنا، یہ امت کے ایک ہونے کی علامت ہے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے محلے کی سطح پر باجماعت نماز، یہ اتحاد کے لیے، محلے والوں میں اتحاد ہو، محلے کے مسلمانوں میں اتحاد ہو، یہ ایک ملت بن کر رہیں، ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں، ان کے اندر پیار پیدا ہو، یہ اتحاد ہے۔ نماز گھر میں بھی پڑھائی جا سکتی تھی، مسجد میں بلایا کیوں گیا؟ مسجد میں بلایا کیوں گیا؟ 5 وقت اذانیں کیوں گونجتی ہے؟ ملت کو ایک بنانے کے لیے، اور پھر وہ اتحاد کے لیے آپ دیکھیں گے کہ مسجد کی سطح پر ایک اتحاد محلے والوں کے درمیان، پھر ہر جمعہ پابندی کے ساتھ جامع مسجد جانے کی تلقین کی جاتی ہے، بڑی مسجد کو جانے کی دعوت دی جاتی ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق محلے کی مسجد میں بندہ نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب، جامع مسجد، جمعہ مسجد، ہمارے حیدرآباد میں اگر مکہ مسجد جیسی بڑی مسجد میں کوئی بندہ جا کر نماز ادا کرے، بعض روایتوں کے مطابق 500 نمازوں کا ثواب اس بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی ویکلی سب سے بڑی گیدرنگ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ملت کے درمیان اتحاد پیدا ہو۔ پھر عزیزان گرامی قدر، سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے حج کا باضابطہ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے نظام جاری فرمایا۔ اس طرح کا ماحول آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ حج کا کمال کیا ہے؟ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، مگر ساروں کا لباس ایک ہوتا ہے، ساروں کی زبان پر کلمات ایک ہوتے ہیں، ساروں کا قیام ایک مقام پر ہوتا ہے، سارے کے سارے بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں، جبکہ ان کے خاندان، زبانیں، کلچر، تہذیبیں، ثقافتیں الگ ہیں۔ یہ اتحاد ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور اتحاد کے مظاہرے کے لیے اللہ نے مسجد بھی رکھی، جمعہ بھی رکھا، رمضان بھی رکھا، پھر حج بھی رکھا۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد کے مظاہرے کے لیے۔ پھر مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے سمت قبلہ کا بھی تعین فرمایا کہ مسلمان جب نماز ادا کرتے ہیں ایک ہی سمت کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اتحاد کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اب میں اتحاد پر اور زیادہ بولوں تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ قرآن نے بار بار امت کو ایک امت بننے کی تلقین کی ہے، امت کو ایک امت بننے کی قرآن نے بار بار دعوت دی ہے، ایک امت بننے کی قرآن مجید نے بار بار ایک امت بننے کی طرف قرآن نے
لوگوں کو ابھارا ہے، یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اور یہ ایسی بات ہے جس کو ہر مسلمان بندہ سمجھتا ہے کہ اتحاد ضروری ہے۔ سمت قبلہ بھی اللہ رب العزت نے تعین سمت قبلہ کا بھی فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے لوگوں، اے میرے پیارے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ہم ضرور بضرور آپ کو پھیر دیتے ہیں قبلتاً اس قبلے کی طرف ترضاها جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اے پیارے حبیب اپنے چہرے کو سمت قبلہ اور کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ کعبۃ اللہ کی طرف حضور کو کیوں پھیرا گیا؟ اب پوری دنیا کے سارے مسلمان جب بھی نماز ادا کرتے ہیں ان کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں کا اتحاد واضح ہو اور مسلمانوں کا اتفاق واضح ہو اور مسلمان ایک امت نظر آئیں۔ یہ ہے اسلام کا ڈھانچہ جو میں آپ کی خدمت میں رکھ کرتا ہوں۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ رب ایک ہے، اب ایک ہے، اور اجتماعیت بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ قبلہ بھی ایک ہے، اور مسلمانوں کے لیے فلاح پانے کے لیے اور گائیڈنس کے طور پر جو کتاب ہے وہ کتاب بھی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابوں پر ایمان لانے کی دعوت ضرور دی، مگر ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک کتاب مسلمانوں کے درمیان چھوڑی۔ ایمان ساری کتابوں پر لایا جائے گا، مگر جس سے ہدایت حاصل کی جائے گی، جس سے نور عکس کیا جائے گا، وہ ایک کتاب ہوگی، وہ کتاب قرآن مجید۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے لوگوں اس کتاب میں ذرہ برابر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی طرف بار بار تلقین کی کہ لوگوں اس کتاب کو پکڑو، اس کتاب کی تلاوت کرو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں اس طرف امت مسلمہ کو بلایا اور اس طرف دعوت دی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو قرآن کو پکڑ لیتے ہیں اللہ ان کو عروج عطا فرماتا ہے، جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو زوال عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب دی، وہ کتاب بھی ایک ہے، یعنی اللہ بھی ایک ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو باپ بھی ایک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ قبلہ بھی ایک ہے۔ اتحاد کے لیے امت میں اتحاد پیدا ہو، قبلہ سمت قبلہ بھی ایک ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، گائیڈنس کے لیے جو اللہ رب العزت نے کتاب عنایت فرمائی، ایمان ساری کتابوں پر ہے مگر ہدایت کے لیے ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب بھی امت کو جوڑنے کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ رول ماڈل کے طور پر اللہ رب العزت نے جو ہستی رکھی وہ ہستی بھی ایک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں خوبصورت اسوہ ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ رسول بھی ہمارے لیے رول ماڈل بھی ایک ہے۔ اب ان کی جھلکیاں جن میں دکھتی ہیں ہم ان کی پیروی کر لیتے ہیں، مگر حقیقت میں جس کی بھی ہم پیروی کرتے ہیں اس کی اپنی پیروی نہیں کرتے، جس کی بھی ہم پیروی کرتے ہیں اس کے اندر اگر حضور کا اسوہ نظر آتا ہے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، حضور کا اسوہ نظر نہیں آتا تو وہ بندہ کوئی بھی ہو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، چونکہ ہمارے پاس اسوہ کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس اسوہ بھی ایک ہے، رول ماڈل بھی ایک ہے، جس کی طرف ہماری توجہ ہو، جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، وہ ہستی بھی ایک ہے۔ عزیز دوستو، اتحاد کے اتنے ریزنز رسول اللہ علیہ السلام نے امت کو دیے کہ امت اگر ان باتوں پر غور کر لے تو پھر جھگڑے ہو ہی نہیں سکتے۔ جھگڑوں کو ختم کرنے کے سارے سامان رسول اللہ علیہ السلام نے عنایت فرما دیے۔ رب بھی ایک، اب بھی ایک، قبلہ بھی ایک، کعبہ بھی ایک، کتاب بھی ایک، اسوہ اور رول ماڈل بھی ایک، رسول بھی ایک۔ عزیز دوستو، اس سے بڑھ کر اتحاد کے لیے اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی امت کو جو چھوڑا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے حضور کی آخری مسکراہٹ، اس پوری کائنات سے حضور جب جدا ہونے لگے، حضور نے آخری مرتبہ مسکرایا کب؟ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وہ دن، بعض روایتوں کے مطابق ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو، حضرت عباس کو آواز دی، ان کو بلا کر ان دونوں کو بلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نماز کی امامت شروع کی، رسول اللہ نے ان دونوں کو بلایا، ان دونوں کا سہارا لے کر حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے دروازے پر تشریف لائے، پردہ اٹھایا۔ صحیح بخاری کی روایت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے امت کو ایک امام کے پیچھے ایک قبلے کی طرف رخ کر کے با جماعت ایک صف میں کھڑا ہوا دیکھا تو رسول اللہ علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور حضور نے زندگی میں آخری مرتبہ جو مسکرایا وہ اپنی امت کو ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ کھڑے ہو کر دیکھا تو مسکرایا۔
حضور کی تمنا تھی کہ امت ایک امت بنے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں جتنے کامیاب رہے کوئی اس قدر کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑی کامیابی دی اتحاد امت کے حوالے سے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بے پناہ کامیابی سے سرفراز فرمایا، اور وہ اتحاد برقرار رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی، حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی، حضرت مولا علی کے دور میں بھی، حضرت امام حسن کے دور میں بھی، یہ 5 ہستیوں کے ادوار کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور یہ حضور کا بنایا ہوا سسٹم برقرار رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا اس کے بعد فتنے ہوں گے اور مسائل پیدا ہوں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، حضور نے اتحاد کے لیے ہمیں اسباب فراہم کیے۔ اگر میں اتحاد کی مثالیں قرآن سے دیتا رہوں تو بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک نے اتحاد کی تلقین بھی کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں حکم، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ عزیز دوستو، یہ اللہ رب العزت کا حکم۔ اب آپ بولیں گے کیا امت اب فرقوں میں نہیں بٹی؟ کیا فرقے ختم کر دیے جائیں؟ عزیز دوستو، امت تو فرقوں میں بٹی ہے، یہ امت کی اپنی خرابی ہے۔ اللہ کے دین میں کوئی خرابی نہیں ہے، رسول اللہ کے طریقے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ امت بٹی کیوں؟ امت نے اپنے اپنے طور پر اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو لوگوں پر تھوپنے کی کوشش شروع کی، جس کی وجہ سے مختلف فرقے بنے۔ مگر نہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا تو فرقے بنتے ہی نہیں۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس میں یوں تو 40 قول ہیں، مگر میں 3 اس میں سے باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حبل اللہ کون؟ حبل اللہ سے مطلب قرآن مجید، قرآن کو پکڑو فرقوں میں مت بٹو۔ حبل اللہ سے مراد رسول اللہ، رسول اللہ کو پکڑو قرآن اور فرقوں میں مت بٹو۔ حبل اللہ سے مراد اہل بیت اطہار، رسول اللہ کے خاندان کو مضبوطی سے پکڑو، فرقوں میں مت بٹو۔ ایک قول یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ۔ عزیز دوستو، 3 ہی پکڑیں آپ، ایک اللہ کی رسی قرآن، ایک اللہ کی رسی رسول اللہ کی ذات، ایک اللہ کی رسی اہل بیت اطہار۔ اگر کوئی بندہ ان تینوں کو مضبوطی سے پکڑ لے پھر وہ بندہ فرقوں میں بٹے گا ہی نہیں۔ عزیز دوستو، اتحاد کے لیے یہ 3 ہمارے پاس بہت بڑے ٹولز ہیں۔ اگر بندہ ان کو پکڑ لے تو پھر اتحاد نہیں ٹوٹ سکتا، امت افتراق کا شکار نہیں ہو سکتی۔ عزیز دوستو، بہت مشہور معروف قول بھی ہے، اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ کسی کو مارنا چاہتے ہیں، جب تک وہ متحد رہیں گے آپ اس کو مار نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی کو مارنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو الگ الگ کھانوں میں بانٹا جائے، تب جا کر مارا جا سکتا ہے۔ جب تک ایک ہوں، وہ بہت مشہور معروف قصہ بچپنے میں ساری کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، پنچ تنتر میں بھی وہ بات آئی ہے، بہت مشہور معروف ہے۔ ایک باپ نے اپنے 5 بیٹوں کو بلایا، الگ الگ لکڑیاں ان کے ہاتھ میں تھمائی اور ان سے کہا اس کو توڑ دو۔ ان لوگوں نے توڑنا چاہا تو لکڑیاں ٹوٹ گئیں، چونکہ بچے جوانی کی منزل میں داخل ہو رہے تھے۔ ان لوگوں نے آسانی سے لکڑیاں توڑ دی۔ پھر باپ نے ان 5 لکڑیوں کو اکٹھا کیا، ایک رسی سے باندھا، اس کے بعد اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیا اور کہا اب اس کو توڑو۔ بچوں ایک کے بعد ایک سارے بچوں نے پوری کوشش کی، پوری طاقت لگائی، مگر لکڑیوں کو توڑ نہیں پائے۔ باپ نے کہا بالکل اسی طرح تمہارا معاملہ ہے، اگر تم جڑ کر رہو گے تو ٹوٹو گے نہیں، اور اگر تم بکھر جاؤ گے تو پھر تمہیں کوئی بھی اپنا نشانہ بنا سکے گا۔ عزیز دوستو، امت مسلمہ کو بھی متحد رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اب امت ٹوٹی کیسے؟ عزیز دوستو، اب یہاں سے بڑا حساس مسئلہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ امت کو جب اللہ کے رسول نے ایک امت بنا کر چھوڑا تو یہ امت ٹوٹی کیسے، مختلف خانوں میں بکھری کیسے، اور اس کے اسباب کیا ہوئے؟ عزیز دوستو، اتنی بات تو طے ہے کہ جب انتشار ہوتا ہے تو ملت ختم ہو جاتی ہے۔ انتشار کے لیے ہر زمانے میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا امت کو منتشر کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ سنبھالا، ان کو شہید کر دیا گیا امت میں انتشار کے لیے۔ حضرت امام علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ الکریم امت کے اتحاد کا ایک بہت بڑا مرکز تھے، ان کو شہید کیا گیا امت میں انتشار کے لیے۔ حضرت امام حسن پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے اتحاد کی سب سے بڑی ہستی بن کر ابھرے، ان کو زہر دے کر مار دیا گیا امت کے انتشار کے لیے۔ حضرت امام حسن کے بعد حضرت امام حسین علی مقام پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کو جوڑنے کا واحد سبب اور واحد ذریعہ تھے۔ حضرت امام حسین کو ان کے پورے خاندان کے ساتھ شہید کر دیا گیا
امت کو توڑنے کے لیے، امت کے اتحاد کو توڑنے کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں رکھا گیا امت کو توڑنے کے لیے، حضرت امام مالک کو مختلف اذیتیں دی گئی امت کو توڑنے کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام احمد بن حنبل کے پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے امت کو توڑنے کے لیے۔ عزیز دوستو، ہر زمانے میں امت کے اتحاد کے لیے کچھ ہستیاں ابھرتی ہیں، اور کچھ دشمن ہیں جو جن ہستیوں پر اتحاد ہو سکتا ہے ان ہستیوں کی لوگ جان لے لیتے ہیں تاکہ امت کا اتحاد ٹوٹ جائے۔ یہ سلسلہ ہر زمانے میں چلتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے امت کے اتحاد کی خاطر ایک بہت بڑی ہستی کو ابھارا، اور اس ہستی کو دنیا محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی، محی الدین غوث العظم کے نام سے جانتی ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کیوں اس طرح کہا گیا؟ کیوں آخر غوث پاک کے قدموں کو پوری دنیا کے سارے ولیوں کی گردنوں پر لینے کا حکم دیا گیا؟ تاکہ ایک ہستی پر پوری امت متفق ہو جائے اور وہ اتحاد کا ایک بہت بڑا سبب بن جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اتحاد کے اللہ رب العزت نے بے پناہ اسباب دیے۔ عزیز دوستو، اب مسائل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہاں سے بڑا حساس مسئلہ ہے۔ میں نے ایک آیت سورۃ الاحزاب کی پڑھی، اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے مصطفیٰ اس کتاب کو پڑھتے رہیے جو ہم نے آپ پر نازل کی، واقم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ عزیز دوستو، اس میں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک تلاوت قرآن، دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بعد حکم اللہ نے دیا نماز، تیسرا اللہ نے بیان فرمایا ذکر کا۔ عزیز دوستو، 3 چیزیں ہو گئیں۔ یہیں سے اختلاف، یہ اتحاد کا مرکز بننے کے بجائے بہت سے مقامات پر اختلاف کا سبب بنے۔ میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، 3 چیزیں ہیں، 3 مقامات ہیں جہاں جو چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کی جہاں تلاوت ہو، کتاب پر جہاں غور و خوض ہو، اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کو ایسے مرکز کی ضرورت ہے جہاں قرآن پڑھایا جائے، قرآن پر غور کیا جائے، قرآن کے سمجھنے کے لیے جتنے علوم ہیں ان کی باضابطہ ٹیچنگ ہو۔ اس کو ہماری زبان میں، ہمارے اپنے علاقوں میں مدرسہ کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، امت کو ضرورت ہے مدرسے کی۔ اس کے بعد دوسری چیز جس سے اتحاد پیدا ہو سکتا ہے وہ نماز ہے، اور نماز جہاں ادا کی جاتی ہے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ امت کو مسجد کی بھی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، تیسری چیز وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ ذکر کو قائم کرنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اور جو مقام ہوتا ہے اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، امت کو ان تینوں مراکز کی ضرورت ہے۔ امت اگر زندہ رہنا چاہتی ہے اس کو مدرسہ بھی چاہیے، اس کو مسجد بھی چاہیے، اس کو خانقاہ بھی چاہیے۔ میرے دوستو، یہ تینوں کی ضرورت امت مسلمہ کو ہے۔ ایک سے کتاب اللہ سے تعلق جڑے، ایک کے ذریعے اللہ سے تعلق جڑے، اور ایک اللہ کے ذکر سے جڑے۔ عزیز دوستو، یہ ہیں مراکز ہمارے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سارے کے سارے مراکز امت کو ایک بنانے کے لیے تھے۔ امت کا ہر فرد مدرسے سے بھی جڑا رہے، امت کا ہر فرد مسجد سے بھی جڑا رہے، امت کا ہر فرد خانقاہ سے بھی جڑا رہے۔ میرے دوستو، یہ ہے ایک سسٹم اجتماعیت کا، اتحاد کا۔ مگر ہمارے پاس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان مراکز کو لوگوں نے جھگڑوں کا ایک سبب بنایا۔ مدرسے والوں نے کہا خانقاہ والے ہمارے نہیں، خانقاہ والوں نے کہا مدرسے والے ہمارے نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بڑے فساد کا ایک بہت بڑا سبب اس زمانے میں بن رہا ہے، فروعی مسئلہ ہے۔ میرے دوستو، ہر خانقاہ کو آپ مانیں یہ ضروری نہیں، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ اگر عزیزان گرامی قدر، خانقاہ والوں نے کہا مدرسے والے غیر ہیں، مدرسے والوں نے کہا خانقاہ والے غیر ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر حقیقت کیا ہے؟ مدرسے والوں کو خانقاہ والوں کی ضرورت ہے تزکیے کے لیے، اور خانقاہ والوں کو مدرسے والوں کی ضرورت ہے تعلیم کے لیے۔ عزیز دوستو، علم بھی ضروری ہے، تزکیہ بھی ضروری ہے۔ جہاں علم ملتا ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں، جہاں تزکیہ ملتا ہے اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، 1400 سال سے امت مسجد، مدرسہ، خانقاہ، ان تینوں چیزوں کو لے کر چلتی رہی، مگر پچھلے 100 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ خانقاہ والوں نے مدرسے والوں کو غیر سمجھا، مدرسے والوں نے خانقاہ والوں کو غیر سمجھا، اور اس غیریت کی وجہ سے امت بکھرنی شروع ہو گئی۔ آج بھی ہمارے ہاں امت میں فروعی جو مسائل ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کی کوئی نوعیت نہیں ہے اہل سنت میں۔ اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، اب ایک ہے، مسجد ایک ہے،
عزیزان گرامی قدر، اہل سنت و جماعت کے لیے رول ماڈل ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارے لیے مرکز عقیدت رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت ایک ہیں، ہمارے پاس کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ عزیز دوستو، اہل سنت و جماعت میں مجھے تو کوئی اختلاف کہیں نظر نہیں آتا، پھر ہمارے اندر یہ جھگڑے اور یہ مس انڈرسٹینڈنگز کیوں ہیں؟ اہل سنت و جماعت جو امت مسلمہ کی سب سے بڑی جماعت، تنہا جماعت فرقہ ناجیہ ہے، اس فرقے کے درمیان اتنے جھگڑے کیوں پیدا ہو گئے؟ عزیزان گرامی قدر، شیطان نے ڈالے۔ پھر نفرتیں کیوں پیدا ہو گئیں؟ سب سے بڑا سبب جو میں فیل کر رہا ہوں، مدرسے کا بندہ ترقی کرتا ہے تو خانقاہ والا کہتا ہے یہ مدرسے والا، اس کو دبا دینا صحیح ہے، اور خانقاہ کا بندہ ترقی کرتا ہے، مدرسے والا کہتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، دونوں یہ بھول جاتے ہیں کہ دونوں کا تعلق رسول اللہ کی ذات گرامی سے ہے، دونوں کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے، دونوں کا تعلق حضور کے صحابہ سے ہے، دونوں کا تعلق حضور کی اہل بیت سے ہے۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ خانقاہ والا بھی حضور کا غلام ہے، مدرسے والا بھی حضور کا غلام ہے، دونوں کا کام ایک ہے کہ رسول اللہ کے ذکر کی دھوم مچائے، دونوں کا کام ایک ہے کہ قرآن کی تبلیغ و اشاعت ہو، دونوں کا کام ایک ہے کہ اہل بیت کی غلامی کو عام کیا جائے، دونوں کا کام یہ ہے کہ صحابہ کی عظمتوں پر پہرا دیا جائے، دونوں کا کام ایک ہے کہ امت مسلمہ بن کر ہم رہیں۔ مگر عزیزان گرامی قدر، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زبان سے کوئی بندہ نہیں بولتا، مگر ہمارے ہاں، اور یہ حیدرآباد کا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دکن سے چونکہ ہمارا تعلق ہے، سننے والوں کا بھی، بولنے والے کا بھی، تو عزیزان گرامی قدر ہمارے پاس یہ مسئلہ کبھی تھا ہی نہیں۔ حیدرآباد میں، دکن میں، اور یہ کرناٹکا، آندھرا، تلنگانہ، ان علاقوں میں اہل سنت و جماعت میں پچھلے 10 سال 15 سال تک بھی اختلاف نہیں تھا، ایک تھے سارے کے سارے۔ عزیز دوستو، یہ 10-15 سال میں ہمارے پڑوسی ملک سے یہ فتنے اٹھے، اور پڑوسی ملک کا ایفیکٹ ہمارے حیدرآباد میں اور ہمارے علاقوں میں ہونا شروع ہو گیا۔ ورنہ میں نے جتنا دیکھا ہے عزیز دوستو، اس مناظر کو میں بار بار دیکھتا رہتا ہوں، میں نے بچپنے سے دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے پاس بڑا احترام تھا علماء کا، علماء کے پاس بڑا احترام تھا مشائخ کا۔ میرے دوستو، ہماری خانقاہ میں مفکر اسلام، زین الفقہا، حضرت مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامع جامع نظامیہ تشریف لائے، ہمارے والد گرامی میرے پیر و مرشد مدت فیوز ہونے ان کا استقبال کیا۔ عزیزان گرامی قدر، بڑی کرسی شیخ الجامعہ کے لیے خانقاہ میں رکھی گئی، چونکہ شیخ ہیں، ہمارے علاقے کے بہت محترم ہیں اور ان کا بڑا اکرام ہمارے دلوں میں ہے۔ بڑی کرسی رکھی گئی اور ان کے لیے بڑا پھول کا ہار منگایا گیا تاکہ مہمان کی قدر کی جائے۔ وہ پھول کا ہار، وہ منظر تمام لوگوں نے دیکھا ہے ویڈیوز میں، وہ جو پھول کا ہار تھا بہت بڑا تھا، وہ ایک تھا۔ حضرت والد گرامی مدت فیوز ہو نے، دامت برکاتہم العالیہ نے، وہ پھول کا ہار پہنانا چاہا زین الفقہا مفکر اسلام مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ کو، اور حضرت مفکر اسلام نے وہ پھول پہنانا چاہا میرے والد گرامی حضرت حسینی پیر دامت برکاتہم العالیہ کو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک مثال میں اپنی خانقاہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ہم نے دیکھا ہے بزرگوں کو۔ عزیزان گرامی قدر، چند دن قبل میں نے مدرسے کا کام شروع کیا اور دار قرآن حفظ اکیڈمی قائم کی۔ اس موقع پر بھی حضرت زین الفقہا بھی تشریف لائے تھے، مفکر اسلام حضرت شیخ الجامعہ جامع نظامیہ اور والد گرامی حضرت پیر و مرشد دامت برکاتہم العالیہ، دونوں کے دونوں نے ایک دوسرے سے کتنی دیر بحث کی کہ آپ افتتاح کریں، آپ افتتاح کریں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے تھے تو خانقاہ والے مدرسے والوں کا اکرام کرتے تھے، مدرسے والے خانقاہ والوں کا اکرام کرتے تھے، یہ احترام پایا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہو کیا گیا ہے، میں انتہائی افسوس کے ساتھ عرض کروں کہ یہ جو ہماری اجتماعیت ہے اس کو کس کی نظر لگ گئی نہیں پتہ، پڑوسی ملکوں کے سارے فتنوں کو ہم اپنے علاقوں میں داخل کر کے ایک دوسرے سے نفرت کرنا چاہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، مشائخ علماء جب تک ایک نہیں ہوں گے اور فروعی مسائل کو اٹھا کر بازو نہیں رکھیں گے، امت کے اتحاد کی خاطر اہل سنت و جماعت بکھر جائے گی، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ غیر جماعتوں کو ہوگا اور ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے اپنی سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بچے، میں دل کا درد آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ کتنے بچے جو ہمارے اپنے تھے وہ اہل حدیث ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ جماعت اسلامی میں داخل ہو رہے ہیں، وہ تبلیغی جماعت میں داخل ہو رہے ہیں، چونکہ وہ اہل سنت کی گیدرنگ ہے۔ اس واسطے میں نام لے کر کھلا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی بندہ اہل حدیث بن رہا ہے، جماعت اسلامی میں انٹری لے رہا ہے، کوئی بندہ رافضی ہو رہا ہے، کوئی بندہ شیعہ ہو رہا ہے، کوئی بندہ مختلف طبقات کا شکار ہو رہا ہے، ریزن کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم ایک ہوتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، کوئی ہمارے بچوں کو آ کر ہمارے گھروں سے چھین کر نہیں لے جاتا۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم نے
इत्तिहाद को तोड़ा, और इत्तिहाद को तोड़ने का सबसे बड़ा सबब तासुब है। ये तासुब हमें ख़त्म करना होगा मेरे दोस्तों, हमें इस तासुब को मिटाना होगा। मैं और बहुत से ऐसे उलमा हैदराबाद में हैं कि वो इसी का मकसद के लिए अपनी ज़िंदगियाँ लगाए हुए हैं कि हम तासुब को ख़त्म करें। और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जद्दा में ये काम दारुल इल्म बड़ी सलीक़े के साथ अंजाम दे रहा है। उनकी भी तमन्ना यही है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं देखता हूँ कि उलमा और मशाइख हमेशा इकट्ठा बैठते हैं और मरकज़ ईमान पर वो आते हैं। ईमान का मरकज़ है मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा। वहाँ जब उलमा मशाइख आते हैं तो वो सारों को इकट्ठा बुलाते हैं और इकट्ठा उनको जमा करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये क्यों करते हैं? ताकि इत्तिहाद बन सके। वो जो जद्दा में फ़ज़ा बनाई जा रही है, उस फ़ज़ा को हैदराबाद फिर से मुंतक़िल करने की ज़रूरत है उलमा और मशाइख में। अब आप बोलेंगे फिर ये इख्तिलाफ़ का क्या किया जाए? अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इख्तिलाफ़ तो हर कौम में रहा, इख्तिलाफ़ कब नहीं रहा? इमाम आज़म से इमाम शाफ़ई ने इख्तिलाफ़ किया, इमाम शाफ़ई से इमाम अहमद बिन हम्बल ने इख्तिलाफ़ किया, मगर नफ़रत कभी नहीं की। हज़रत इमाम शाफ़ई ने ज़िंदगी भर मसाइल हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के फ़िक़्ह के ख़िलाफ़ निकाले, मगर उनके पास एहतराम कितना था। वो फ़जर की नमाज में क़ुनूत नाज़िला पढ़ते थे, वो रफ़अ यदैन करते थे। मगर जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की मस्जिद आज़मिया आते, हज़रत इमाम शाफ़ई ना क़ुनूत नाज़िला पढ़ते, ना रफ़अ यदैन करते, ऐसे नमाज़ पढ़ते ना वो नाफ के ऊपर हाथ बांधते नाफ के नीचे, और रफ़अ यदैन किए बगैर नमाज़ पढ़ते। फ़जर की नमाज में क़ुनूत नाज़िला नहीं पढ़ते। लोगों ने इमाम शाफ़ई से पूछा, ऐ इमाम, बात क्या है? आप तो रफ़अ यदैन के कायल हैं, आप रफ़अ यदैन नहीं कर रहे, आप तो हाथ नाफ के ऊपर बांधने के कायल हैं, आप नाफ के नीचे हाथ बांध रहे हैं, आप क़ुनूत नाज़िला पढ़ने के कायल हैं, आप बग़ैर क़ुनूत नाज़िला के नमाज़ पढ़ लें, बात क्या है? इरशाद फरमाया, इस कब्र वाले के एहतराम की वजह से मैं ये नहीं कर रहा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इंतकाल के बाद भी इमाम शाफ़ई के दिल में हज़रत इमाम आज़म का इतना एहतराम था कि वो अपनी फ़िक़्ह को उनकी बारगाह में जाने के बाद मुसल्लत करना नहीं चाहते थे। इमाम मालिक, मदीना मुनव्वरा के मरकज़ अक़ीदत, इमाम मालिक की किताब मुअत्ता जब तदवीन के मरहले को तय कर गई तो ज़माने के बादशाह ने, हुक्मरान ने कहा, आपकी किताब दी बेस्ट किताब है और उम्मत को इस किताब पर मुझे इकट्ठा करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि इस किताब को ले जाकर काबतुल्लाह के हरम में रखा जाए और उस किताब की फ़िक़्ह को ऑफिशियल फ़िक़्ह करार दे दिया जाए। हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया, ये मेरी फ़िक़्ह है और जो कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैंने उम्मत को पहुँचाया है, मगर उम्मत को, पूरी उम्मत को इस पर जमा कर देना मैं नहीं समझता कि दुरुस्त है। हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया, इमाम आज़म की फ़िक़्ह भी है, उसको भी उम्मत देखे, इमाम शाफ़ई की फ़िक़्ह है, उसको भी उम्मत देखे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, चार बड़ी फ़िक़्हें हैं, मगर ये इमाम एक दूसरे से, कभी इन इमामों ने नफ़रत नहीं की, उन्होंने एक दूसरे से प्यार किया। फ़ुरूई मसाइल को लेकर हमारे पास इतनी शिद्दत बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से अहले सुन्नत व जमात बिखर रही है, टूट रही है, और इस वक्त किसी को कोई गम नहीं है। अजीज़ दोस्तों, अगर हम इसी तरह लड़ते रहें, झगड़ते रहें, नफ़रत करते रहें, ज़बान से नहीं दिल के अंदर भी हम असबियत रखें, वो फ़ुला है, मैं फ़ुला हूँ, मेरा ताल्लुक़ इनसे है। और अजीज़ दोस्तों, हकीकत क्या है? ना खानक़ाह वाले मदरसे वालों को मिटा सकते हैं, ना मदरसे वाले खानक़ाह वालों को मिटा सकते हैं। अल्लाह ने दो अलग अलग वजूद रखे हैं और दोनों के अंदर अल्लाह ने एक माना में एक बॉडी है, उसके दो हाथ हैं, दोनों हाथों की बड़ी अहमियत है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, एक हाथ को काटने की जो प्लानिंग है वो एक अपने आप को माजूर कर देना, एक माना में एक आँख को जो हम फोड़ देना चाहते हैं, हम बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दो गुर्दे अगर हैं तो एक को आप ख़त्म कर देना चाहते हैं, हम समझते हैं कि इससे फ़ायदा होगा, वजूद बिखर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अहले सुन्नत व जमात का वजूद अगर हम बरकरार रखना चाहते हैं तो मैं जो रीज़न समझ रहा हूँ, कोई झगड़ा है ही नहीं, झगड़ा बस असबियत का है, एक दूसरे से जो ये खाने हमने बना लिए हैं उसका झगड़ा है। अगर हम इन खानों को ख़त्म करें तो झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। जिस तरह हमारे असलाफ़ ने एक दूसरे को चाहा, एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे को अपने गले लगाया, उसी तरह हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को चाहें, एक दूसरे को अपने गले लगाएं, तो बहुत से मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, रीज़न्स बहुत छोटे छोटे हैं। मैंने आज तक कोई भी झगड़ा बड़े रीज़न पर नहीं देखा। हमारे यहाँ मसाइल जो हैं जिस पर उम्मत इस वक्त लड़ रही है, वो जितने मसाइल हैं वो सारे के सारे फ़ुरूई मसाइल हैं। उसूल पर हमारा कोई झगड़ा नहीं है। कलमा हमारा कल भी जो था आज भी वही है, किताब कल जो थी आज भी वही है, क़िबला कल जो था आज भी वही है, नमाज कल जो थी आज भी वही है, फ़िक़्ह हमारी कल जो थी आज भी वही है। हमारे पास कोई झगड़े का रीज़न नहीं है। हम आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर या आपसी, और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम हैदराबाद में इत्तिहाद अहले सुन्नत व जमात चाहते हैं तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, पड़ोसी मुल्क के जितने फितने हमारे पास आ रहे हैं
ہمیں کھلم کھلا بول دینا چاہیے بھائی تم اپنے فتنے اپنے پاس رکھو، اور جن موضوعات سے جھگڑے ہوتے ہیں ہمیں ان موضوعات سے اجتناب کی ضرورت ہے، ان موضوعات میں ہمیں شدت نہیں برتنی چاہیے، اور عزیزان گرامی قدر اپنا موقف دوسروں پر تھوپنے کی جو کوشش ہے وہ ہمیں ختم کر دینی چاہیے۔ میرے دوستوں، میں جانتا ہوں کہ بہت سے پہلو ہیں جن پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، مگر وقت کے اندر گنجائش نہیں۔ میلاد کا مہینہ ہے، سفر مسلسل میرے جاری ہیں، جی نہیں چاہتا کہ اس موضوع کو میں ختم کروں۔ آپ کی خدمت میں بہت سے ایسے پہلو تھے جو ابھی تشنا رہ گئے ہیں، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے اپنی بات یہیں سمیٹنی پڑ رہی ہے۔ عزیز دوستو، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کعبے کی حرمت کا واسطہ دیتا ہوں، حضور کی زندگی کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کی پاکیزہ آیتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہمیں پھر سے ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کو اور اہل سنت و جماعت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ نفرتوں کو بالائے طاق رکھ کے ہمیں پھر سے حضور پاک علیہ السلام کے مشن کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ پیغام محبت جو غوث الاعظم دستگیر نے دیا، پیغام محبت جو غریب نواز نے دیا، پیغام محبت جو بندہ نواز نے دیا، پیغام محبت جو حضرت عبداللطیف لاؤبالی نے دیا، حضرت بابا شرف الدین نے دیا، حضرت یوسفین نے دیا، وہ پیغام محبت جو بابا فرید نے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے، صابر پیا کلیری نے، اور حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی نے، اور ہمارے جتنے اکابر نے دیا، ہمیں اسی پیغام محبت کو پھر سے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، نفرتیں مٹائیں، دلی تعصب کو ختم کریں۔ آپ نہ خاندان رسول سے تعصب رکھیں، نہ خاندان رسول کے لوگ سادات کرام وارثان مصطفیٰ علماء کرام سے تعصب برتیں، دونوں ایک دوسرے کو چاہیں، پھر دیکھیں گے کہ اہل سنت کا وہی بول بالا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، انتشار سے غیر بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور اہل سنت و جماعت کو پھر سے ایک جماعت بنائے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے ذہنی تعصبات کو ختم کرے، دلی نفرتوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرے، اور پھر سے اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک جماعت بنائے، وہ جماعت جو غوث پاک سے پیار کرتی ہے، وہ جماعت جو غریب نواز سے پیار کرتی ہے، اور ان دو ناموں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر متحد ہو کر کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے میں کوئی خطا ہوگی تو اپنے فضل سے معاف فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے دارالعلم کے احباب بالخصوص مولانا نظام الدین غوری صاحب مدد اللہ العلی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ میری بات سے اگر کسی کا دل ٹوٹا ہے تو میں ابھی سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر فضل فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔